بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکتوبر 2013 کی 22 تاریخ ہے۔ اس وقت میں آگرہ کے پاس سکندرہ میں بیٹھا ہوں، جو مغل شہنشاہ اکبر کا مقبرہ ہے۔ آج مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آئی جو تفسیروں میں واضح نہیں تھی۔ قرآن میں یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں زندگی کا مکمل نظام دے دیا گیا، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کمپلیٹ سسٹم دے دیا گیا۔ لیکن یہ بہت ایک دعویٰ ہے کہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا ایسا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نظام کے معاملے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے مقرر کیا جائے۔ یہ ہر سسٹم میں بہت ہی طے شدہ ہوتی ہے، چاہے امریکی سسٹم ہو، برٹش سسٹم ہو، انڈیا سسٹم ہو، وہاں پر یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کیسے منتخب کیا جائے گا۔ لیکن اسلام میں یہ بات بالکل واضح نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی اصول بتایا نہیں گیا اس سلسلے میں، اور جس دور کو ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ مثالی دور ہے، آئیڈیل دور ہے، یعنی خلافت راشدہ کا، تو 4 خلفاء جو ہیں الگ الگ کا انتخاب الگ الگ ہوا۔ حضرت ابوبکر جو تھے منتخب کیا گیا، مدینے کے مسلمانوں نے ان کو منتخب کیا۔ حضرت عمر کو نامزد کیا گیا، نامنیٹ کیا گیا۔ حضرت عثمان جو تھے ان کو ایک بورڈ نے طے کیا، ایک 6 آدمیوں کا ایک بورڈ تھا، اس نے طے کیا کہ کون خلیفہ ہو۔ حضرت علی کا معاملہ تھا کہ وہاں بلکہ فوجا کی حالت تھی، یعنی انتشار کی حالت۔ اس کے انتظار میں وہ خلیفہ ہو گئے، اور یہ اسی لیے کیونکہ عمومی طور پر ایکسیپٹنس حاصل نہیں تھا، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ علی معاویہ میں جنگ ہو گئی، کیونکہ ایکسیپٹنس یعنی لوگوں کا ایکسیپٹنس اس طرح انہیں نہیں ملا تھا کہ سب لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب مان لیں کہ بھئی یہ خلیفہ ہے۔ اسی لیے لڑائی ہوئی علی میں اور معاویہ میں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ تو ان کا تو انتخاب ہوا، ایک لفافے میں وصیت کر دی تھی پچھلے خلیفہ نے، اور اس کو کھول کر کے کہا گیا کہ دیکھو اس پر بیعت کرو۔ تو بہت انوکھی بات ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ کہ 4 خلفاء کے بعد فوراً ڈائناسٹی شروع ہو گئی، علماء نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور 1000 سال تک چلتی رہی ڈائناسٹی، یعنی خاندانی رول۔ تو کون سا اس میں ماڈل ہے اسلامی ماڈل؟ تو میں کہوں گا کہ مکمل دین کا معنی یہ لینا کہ مکمل نظام، وہ ثابت سے نہیں ہوتا، اس سے عقیدے کی بات رہتی ہے۔
تو میں بہت اس میں سوچتا تھا کہ آخر کیا مطلب ہے مکمل دین کا. تو آج صبح اچانک مجھے یہ سمجھ آیا کہ سارا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ اس کو ان ٹرمس آف سسٹم سوچتے ہیں، حالانکہ وہ ان ٹرمس آف انڈیویجول، یعنی فرد کی نسبت سے ہے وہ، نہ کہ نظام کی نسبت سے. بس سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو قرآن میں آیا ہے ایک آیت، تو قرآن مجید کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے. تو ہر چیز کی تفصیل جو ہے سسٹم کے اعتبار سے نہیں ہے، انڈیویجول کے اعتبار سے. کوئی انڈیویجول، اس کے جو اپنے مثال ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر زمانے میں قرآن سے اپنے لیے رہنمائی پاتا رہے گا. میں خود ایک مثال ہوں کہ میں ہمیشہ اپنا جو کام کیا میں نے اس لمبی عمر میں، سب جو ڈیسیژن لیے، ہر ڈیسیژن کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت تھی. تو الیوم اکملت لکم دین کے معنی ہے کہ ایک فرد جو اللہ پہ ایمان رکھے اور جاننا چاہے کہ اس کی اپنی انفرادی زندگی میں کسی معاملے میں اللہ کی رہنمائی کیا ہے، تو ضرور وہ قرآن میں اس کی رہنمائی پا لے گا. تو آج ایک عجیب و غریب چیز سمجھ میں آئی اس پر غور کرتے ہوئے. وہ چیز جو تھی حضرت یوسف کی مثال سے، حضرت موسیٰ کی مثال سے سمجھ میں آئی. یعنی یہ کہ ایک آدمی کو کوئی جاب حاصل کرنا ہے، ایک آدمی کو دنیا میں اپنی کوئی جگہ بنانا ہے، تو کیسے بنائے؟ وہ کیسے جاب حاصل کرے؟ اس کا عجیب و غریب طور پہ اس فارمولہ موجود ہے قرآن میں. یعنی ایک فرد کی یہ ریکوائرمنٹ بھی قرآن میں موجود ہے. کسی بھی فرد کی ریکوائرمنٹ، میں اس کو ابھی عرض کروں گا. ایسی میرڈ لائف بہت ہی عجیب و غریب طور پہ بات قرآن میں ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یعنی شادی کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چوائس غلط تھا، کہ شادی غلط ہو گئی. اکثر لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں. لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وہ کیسے؟ اگر آپ کا اسپاؤس، آپ کا زوج بالکل آپ کے یعنی سوچ کے مطابق ہو تو اچھا اسپاؤس نہیں ہے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. بالکل دو اسٹیچو کی طرح ہوگے. ایسے دو اسپاؤس جن میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، بالکل ایک ہی جگہ پر سوچتے ہوں، تو وہ تو دو اسٹیچو کا ساتھ ہو جائے گا. لیکن جب دو ڈھنگ سے سوچیں، ایک کو دوسری بات ٹھیک نہ لگے، تو کیا ہوگا؟ دیٹ ول لیڈ ٹو ڈسکشن، اور جہاں ڈسکشن ہوگا وہاں ذہنی ارتقاء ہوگا. تو یہ بہت عجیب غریب طور بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارا پارٹنر، تمہارے اسپاؤس تمہارے پسند کے مطابق نہیں تو وہ جو بیسٹ پارٹنر ہے وہ، کیونکہ تم کو اس سے برابر ذہن میں ایک شاک لگتا رہے گا، ایک چیلنج آتا رہے گا، بار بار تمہاری سوچ ایکٹیویٹ ہوتی رہے گی. تو بیسٹ چیز ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کی مثال میں کیا ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ایک عام آدمی کیسے تھے، کوئی پوزیشن ان کی نہیں تھی، لیکن ایک موقع پر بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے یہاں. اور پہلے ہی ملاقات میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم ہماری حکومت میں ان کو ہم ایک بڑا عہدہ دیتے ہیں. وہ عہدہ تھا ایگریکلچرل
یعنی ایگریکلچر جو تھا اس زمانے میں اس کا ایڈمنسٹریشن، ایگریکلچر کا ایڈمنسٹریشن پہلی ملاقات میں. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک صاحب تھے جن کو زکریا ان کا نام آتا ہے، تو وہ بھاگے، اپنے وطن سے بھاگے ہوئے تھے، بے جگہ تھے، بے وطن تھے، کوئی ان کا معاشی سلسلہ نہیں تھا. تو وہ اتفاقی طور پر زکریا کے پہنچ گئے، جو لمبا قصہ قرآن میں آیا ہے. تو پہلی ملاقات میں انہوں نے ان کو قبول کر لیا، کہا کہ تم ہمارے یہاں رہو. اس سے کیا یعنی اس مثال سے یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن اس سے معلوم ہوتا ہے. سب سے زیادہ اہم کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ امپلائر آپ کو سمجھے کہ یہ تو ہمارے کام کا آدمی، یہ تو ہمارے کام کا آدمی، تو فوراً ہی وہ آپ کو کاپ کر لے گا، کاپ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر میرے کا مزاج ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا، کہ اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہیں. کسی سے ملیں گے تو اپنی سپیریٹی بتائیں گے، اپنے فیملی، میری فیملی یہ تھی، میرے دادا یہ تھے، اپنی بڑائی بیان کریں گے. تو وہ جو امپلائر ہے اس کو آپ اس سے دلچسپی نہیں کہ آپ کہتے ہیں سپیریئر ہیں. آپ کی سپیریٹی جو ہے یہ امپلائر کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی. اسی لیے میں نے آپ کی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی پڑھے لکھے، لیکن انہیں کوئی اچھا جاب نہیں مل سکا. میری فیملی میں نے دیکھا ہے. کیوں؟ وہ سینس آف سپیریٹی میں مبتلا تھے. ان کی ذہانت جو تھی، ان کی ذہانت نے ان کو یہ کر دیا کہ میں برتر ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں سپیریئر ہوں. تو جس سے ملتے تھے وہ اپنی سپیریٹی بیان کرتے تھے. تو کسی نے ان کو قبول نہیں کیا، کسی نے قبول نہیں کیا. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح، بہت ہی کوالیفائڈ آدمی. تو ایک یونیورسٹی میں انہوں نے ایک جاب کے لیے وہ ان کا ٹیسٹ ہوا. تو ٹیسٹ میں جو ان کے انٹرویور تھے اس کو انہوں نے بہت ہی یعنی اس طرح بات کی ان سے جیسے وہ کم جانتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں. ایسی بات کی کہ آپ کیا جانیں، آپ لوگ تو بس کوئی آپ کی اسٹڈی ہے نہیں، آپ لوگ بس نام کے پروفیسر ہیں. کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو انٹرویو کو کم بتایا، آپ لوگ زیادہ بتایا. تو باوجود کہ بہت ہی کوالیفائڈ تھے ان کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا. یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو، ان کا انٹرویو لینے والے جو ایک صاحب تھے ان کو خط لکھا بات کو، جب ان کو سلیکٹ نہیں کیا انہوں نے، اور یہ اس میں شکایت کی آپ نے، میرے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے، میرے پاس یہ ہے لیاقت، اور آپ نے بڑا انتخاب نہیں کیا. تو اس آدمی نے، اس انٹرویور نے کیا کیا، ان کے خط کو پھاڑ کر کے ایک لفافے میں بند کر انہیں کے پاس بھیج دیا. کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اسی لیٹر کو لفافے میں بند کر کے واپس کر دیا. تو میں ایسے کئی لوگ جانتا ہوں جو بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی لائق تھے، لیکن وہ ایسی یعنی عملاً تقریباً جابلیس رہے. جابلیس سے بڑی پوزیشن نہیں پائے انہوں نے، کھانے پینے کا ہر آدمی مل جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ قرآن کے میں اس کا بھی جواب ہے کہ حضرت یوسف نے جب
جب ملے بادشاہ سے تو بادشاہ مشرک تھا، حتیٰ کہ بادشاہ شراب بھی پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا اور مشرک بھی تھا، بت پوجتا تھا وہ. تو حضرت کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو، میں موحد ہوں، میرا درجہ تم سے بڑا ہوا ہے، تو شراب پیتے ہو، میں تو شراب نہیں پیتا. یعنی اپنے کو اس کو گھٹاتے، اپنے کو بڑھاتے، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. صرف یہ ہوا کہ ایسی بات انہوں نے کی جس سے بادشاہ کو لگا کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے، میرے ایگریکلچر کا جو نظام اس کو سنبھال سکتا ہے. بس ان کو فی الفور ایک ہی ملاقات میں اس نے اس کو قبول کر لیا، جو انگریز کہتے ہیں کاپ کرنا، کاپ کر لیا. ایسے دیکھیے حضرت موسیٰ کا معاملہ. وہاں جہاں دو خواتین تھیں، بیٹا نہیں تھا ان کے پاس، تو ایک ہی دن کی ملاقات میں انہوں نے ان کو اپنے رکھ لیا، کیونکہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. وہاں بھی وہ کہہ سکتے تھے حضرت موسیٰ کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، میرا یہ درجہ ہے. تو بیشتر لوگ، ذہین لوگ، اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ جس سے ملیں گے وہ اپنی بڑائی بیان کریں گے. تو وہ آدمی جو امپلائر ہے، جو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو کوئی کام دے سکے، اس کو آپ کی بڑائی نہیں سننا ہے. جو آدمی کے پاس ادارہ ہے، جس آدمی کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، جس کے ہاتھ میں، جو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو کوئی بڑی پوزیشن دے، تو اس کو یہ سننے نہیں کہ آپ کتنے بڑے ہیں. اب آپ وہاں جا کر اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. آپ صرف اس کو یہ یعنی اس حیثیت سے اپنے امپریشن ڈالیے کہ میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوں. اچھا، یہ فارمولا قرآن میں موجود ہے، پرنسپل مما مین فور ناس پلر. یعنی جو گیور ہوتا ہے، گیور، لوگوں کو دینے والا، اس کو دنیا میں مقام ملتا ہے. تو یہ آیت میری سمجھ میں یعنی اس جب یہ پوائنٹ میری سمجھ میں آیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس آیت میں مکمل نظام کی بات نہیں ہے، فرد کے لیے مکمل گائیڈنس کی بات ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. نظام تو مجموعے کا نام ہے، اس میں سیاسی نظام، معاشی نظام، یہ نظام، وہ نظام، ساری باتیں آتی ہیں. لیکن فرد کو جو رہنمائی ملتی ہے قرآن سے، وہ بھی یاد رکھیے، وہ اس طرح نہیں ملتی کہ ساری ڈیٹیل اس کو بتا دی جائے. ساری ڈیٹیل نہیں، بلکہ کہیں صرف کلو ملے گا، کہیں صرف ایک ہنٹ ملے گی، کہیں صرف ایک اشارہ ملے گا. تو فرد کو وہاں پر غور کر کے اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے، تب وہ سمجھ پاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن میں ذکر ہے ملک سبا کا. اس زمانے میں یمن میں ایک حکومت تھی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک عورت رول کرتی تھی، کوئن شیبا، SHEBA. تو قرآن میں اس کا واقعہ بتایا گیا ہے. تو حضرت سلیمان جو کنگ تھے اس زمانے میں، انہوں نے اس کو الٹیمیٹم دیا کہ تم سرنڈر کرو، نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے تمہارے اوپر. تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا الٹیمیٹم آیا ہمارے پاس. درباریوں نے کہا کہ ہم نہیں قبول کرتے، ہم لڑیں گے. کیوں قبول کریں؟ تو کوئن شیبا جو تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اگر ہم اسے لڑیں گے تو خون بہے گا، کچھ آدمی مارے جائیں گے ہمارے، کچھ ان کے، نتیجت کو نکلے گا نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے چیلنج کو قبول کر لیں، ان کے الٹیمیٹم کو. چنانچہ اس نے ان کے الٹیمیٹم کو قبول کرتے ہوئے سرنڈر کا معنی یہ نہیں تھی کہ اپنی حکومت ان کو دے دیا.
یعنی ان کی بالادستی مان لی، بالادستی ان کی سپریمیسی مان لی. اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی شہبہ کی حکومت قائم رہی، اور یہ حکومت ایک سمندر کے ساحل پر تھی اور بزنس کرتی تھی. یعنی یہ اس میں جہازوں کے ذریعے ان کے سامان ادھر ادھر جاتے تھے سمندر کے راستے سے، اور اچھا بزنس ان کا تھا. وہ سب باقی رہا، سب باقی رہا. تو صرف کسی کی بالادستی مان کر کے کوئی ان کا بگڑا نہیں، سب کچھ باقی رہا. اس سے کیا، اس میں ایک یہ نہیں لکھا ہے اس میں کہ اے مسلمانوں تب بھی ایسے ہی کرو، یہ لکھا نہیں. آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ واقعہ بیان کر کے قرآن یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تب بھی ایسا کرو. تو یسوع کو میں کہہ رہا ہوں کہ اشارہ رہے گا، کلو رہے گا، ہنٹ رہے گی. آپ کو اپنی طرف سے سمجھنا پڑے گا. تو مسلمان اس اگر سمجھیں اس کو تو کتنا پوری تاریخ میں لڑتے رہے، آج لڑ رہے ہیں وہ. مثال کے طور پر دیکھیے مصر میں وہاں کے فوجی حکمران نے الاخوان المسلمون جو تھے ان کو کہا کہ آپ ایجوکیشن منسٹری ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ قوم کو ایجوکیٹ کیجیے. انہوں نے قبول کیا کہ پورا ساری حکومت ہمارے قبضے میں دو ہم کو. تو اگر اس وژڈم کو جانتے وہ جو قرآن میں دیا گیا ہے، اب کیا 60 برس لڑ رہے بلا کچھ بھی نہیں. اگر قبول کر لیتے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے پورے مصر میں اپنے ہم ساتھ بناتے لوگوں کو، پورے مصر کو. ابھی کیا ہے کہ مصر میں ابھی تک صرف مائنارٹی ان کے ماننے والوں کی ہے. ایسی پاکستان میں سید عبداللہ مودی کو حکومت نے آفر دیا تھا کہ ہم ایک نیشنل یونیورسٹی بنائیں گے بہت بڑی، اب پورا چارج دے دیں گے آپ کو شہید عبداللہ مودی کو، یہاں تک آڈٹ بھی نہیں کیا جائے گا. تو کتنا موقع تھا. یعنی پوری پاکستانی نسل جو نوجوان نسل ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کا موقع تھا، اور سارے پاکستان میں انہی کے سوچ والے لوگ بن جاتے. لیکن نہیں، وہ بھی لڑ گئے تو کیا وہ کچھ بھی نہیں ملا. تو میں اس پوائنٹ کو آپ پکڑیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آج سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں یہ نہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی ایسا کرو. یہ آپ کو اپنی طرف پڑھنا پڑے گا. ایک مثال دے کر قرآن گزر جاتا ہے. آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اپنے حالات کے لحاظ سے اپلائی کریں اس کو. تو اس لحاظ جب میں نے سوچا تو بہت سے واقعات میرے ذہن میں آئے. انڈیویجول کے لیے کمپلیٹ گائیڈ ہے قرآن، انڈیویجول کے لیے. لیکن نظام اور سسٹم کے اعتبار سے آپ سوچیں تو اس میں آپ کو گائیڈنس نہیں ملے گی. تو لگا کہ آپ کو کہ قرآن نے یہ بات شاید بوسٹ کی طرف کر دی، آپ کو بوسٹیں لگے گی وہ. لیکن جس طرح میں سوچ رہا ہوں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ مجھے میرا یقین بڑھ گیا کہ کتنا زبردست بات قرآن مجید میں ہے. ہر چیز کے لیے میں تو پوری زندگی میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی میں آج وہاں تک جو بھی میں نے ڈیسیژن لیے ہیں سب کے لیے مجھے قرآن سے گائیڈنس ملتی رہی، گائیڈنس ملتی ہے قرآن سے. تو یہ جو میری سمجھ میں بات آئی تو اس سے میرا جو اسی پہ عمل تھا وہ عمل کا کنفرمیشن ہو گیا، اس کی تصدیق ہو گئی. تو میں جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ کے معنی کیا ہے اور اللہ کا مطلب کیا یہاں ہے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو فطرت اللہ نے قائم کی ہے، جو لاز آف نیچرل لاز ہیں
وہ ایسے انسان کے ساتھ دیتے ہیں جو صبر کا طریقہ اختیار کرے. صبر کا طریقہ جو ہے اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پوری جو یعنی پورا جو نظام فطرت ہے وہ آپ کی حمایت پا جاتا ہے. پورا نظام فطرت. چنانچہ مجھے بار بار ایسا ہوا کہ مجھے لوگوں نے ستایا, ظلم کیا, مجھے تکلیف دی, میرا حق چھینا, تو میں نے ہمیشہ صبر کیا. تو صبر کرنے کا کیا ہوا کہ مجھے زبردست اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی. مثال کے طور پر دیکھیے, میں ندوے میں تھا, مجھے وہاں پر میں 3 سال رہا, تو مجھے ایک کمرہ دیا گیا تھا. اچانک وہ کمرہ مجھ سے بغیر کسی پیشگی اس کمرے پر قبضہ کر لے گئے. وہ قبضہ کا مطلب ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے اس سے چھوڑ دوں, اس کا اور کوئی شک نہیں. تو جب یہ ہوا یہ واقعہ, تو ندوے کے لڑکے جو میرے پاس آیا کرتے تھے وہ آئے اور بہت ہی غمگین تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. تو اس وقت میری زبان سے نکلا کہ یہ لوگ میرے لیے ایک دروازہ بند کر رہے ہیں تاکہ اللہ زیادہ بڑا دروازہ میرے لیے کھولے. یہ میری زبان سے نکلا کہ یہ لوگ میرے لیے ایک دروازہ بند کر رہے ہیں تاکہ اللہ میرے زیادہ بڑا دروازہ کھولے. تو میں پہ چپ چاپ ہو گیا. کوئی نہ شکایت, نہ کوئی نفرت بھی نہیں میرے دل میں, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میں دلی آیا اور دلی میں ایک مشن قائم ہوا اور اس سے 1000 زیادہ بڑا یعنی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ قائم ہوگا ہمارا. تو یہ صبر کا وہ تھا. تو یہ جو ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, ترجمہ تو اتنا ہی ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن آپ کو اس میں ایڈ کرنا پڑے گا تب سمجھ پائیں گے اس کی اہمیت. کہ اللہ کا مطلب ہے نظام فطرت, اور ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام فطرت آپ کی تائید میں آ جائے گا. سارے اسباب جو ہے وہ آپ کو موافقت میں آ جائیں گے, خود آپ کو ذہنی ارتقا ہوگا. یہ میرے ساتھ بار بار ہوا. تو ایسے بہت سی مثالیں میری اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں, جس سے میں نے جانا کہ فرد کے لیے, ایک انڈیویجول کے لیے قرآن میں مکمل رہنمائی ہے, مکمل ہر صورتحال کے لیے. لیکن جب اس کو لے اس معنی میں, نظام کے معنی میں, سسٹم کے معنی میں, تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعوذ باللہ بوسٹنگ طور پر کہہ دیا, کیونکہ سسٹم کے اعتبار سے تو رہنمائی کچھ ہے نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. مثلا آج کل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں یعنی وہ ہوتا ہے جسے برٹش سسٹم میں ایک ہوتا ہے یعنی ہاؤس آف کامنس ہوتا ہے, ایک ہاؤس آف لارڈس ہوتا ہے. وہاں پر امریکہ میں الیکٹرل کالج ہوتا ہے, بہت ہی سیٹ پیٹرن ایک ہے. اس کے مطابق وہ ایک پیریڈ پر 4 سال یا 5 سال پر الیکشن کرواتے ہیں. الیکشن کا بھی بالکل سیٹ پیٹرن ہے. قرآن میں کہاں کچھ ہے؟ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں. تو اگر اس کو لیں آپ سسٹم کے معنی میں, تو قرآن کی وہ آیت بالکل ایمبیگوس ہو جاتی ہے, اور بلیف کی بات ہوتی ہے, بلیف کی بات بن جاتی ہے, نہ کہ یعنی آپ کی ریزن ایڈجسٹ نہیں ہوتی, آپ کی ریزن جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہوتی. تو بہت یہ بات میری سمجھ آئی. تو میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ قرآن کو ہم اس کے صحیح پہلو سے لیں, اور قرآن ہماری سچ مچ گائیڈ بن جائے. اور وہ یقین جو درکار ہے قرآن کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب ہے, وہ یقین ہمیں حاصل ہو.
مجھے شک ہے کہ آج کل کے مسلمان ہیں وہ بطور عقیدہ تو لیے ہیں قرآن مجید کو، لیکن وہ یقین ان کو نہیں ہے، جو شعوری یقین، جو ریزن بیسڈ یقین جس کو ہے، کیونکہ انہوں نے آیتوں کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپلین نہیں کر پائے وہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.